السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء 434 آیت۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ خاص مرد خاص عورتوں پر قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، اور اس کے ساتھ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بس صحیح کرنے والی عورتیں، پرہیز کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں، اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفاظت کرایا۔ اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اعصابی صدمہ پہنچنے کا خوف ہو، بس ان کو واس کرو، ان کو بستروں میں الگ کر دو اور ان کو ضرب لگاؤ، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں بس تم ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ اعلیٰ ہے اور بڑا ہے۔ اب دیکھیں یہاں عربی میں الرجال لفظ ہے، الرجال اور قوامون علی النساء عورت، مرد عورت کا یہاں ورڈ آ گیا دونوں کا، تو یہاں پتہ چلا فزیکل مرد کی بات ہو رہی ہے اور فزیکل عورت کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ بات میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ آپ جب لیکچر سن رہے ہیں اس میں یہ یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ عمل کریں گے، ایمان لائیں گے تو عمل کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ، اگر مجھ سے اکثر لوگ سوال ایسے کر لیتے ہیں جیسے بازار کا کوئی ایسی مرد کوئی غلط حرکت کر رہا ہے یا عورت کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کے اندر جو آیت آپ پڑھیں گے وہ اللہ کی آیت ہے اور حق ہے، اس پر جو ایمان لائے گا اس کے لیے لکھا ہوا ہی ہے۔ اگر دنیا میں مرد حضرات غلط کام کر رہے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ جناب وہ یہ عورتیں غلط کر رہی ہے تو قرآن کے اندر کوئی بات غلط لکھی ہے۔ قرآن میں نے کہا بیسک اور بنیادی فنڈامنٹل بنیادی بات لکھی ہوئی ہے کہ مرد کو اللہ کہہ رہا ہے عورتوں پہ قوام ہوتے ہیں، وہ عورتوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ وہ قوام کا مطلب ہوتا ہے جیسے قوم ہوتی ہے نا، قوم کے بعد قوام قیام، عورتوں پر وہ قوام ہوتے ہیں، سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ کس بات سے؟ بما فضل اللہ علی بعضهم علی بعض، بسبب جو اللہ نے ان کو پہ فضل کیا ہے بعض مردوں کو بعض مردوں کے اوپر، یعنی بعض مردوں کو بعض مردوں پہ جو اللہ نے جس سے فضل کیا ہے اس سے وہ اسٹینڈ لیتے ہیں، اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں ان کے اپنے مالوں میں سے۔ اب یہ بات جو ہے نا یہ بنیادی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہاں لکھا میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہے، بیسک بنیادی بات ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر سٹینڈ لینا ہے۔ مطلب اس کو سٹینڈ لینے کا اردو میں کیا ہوگا؟ مطلب قیام، اس کے اوپر کھڑے رہنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ کوئی بات آپ نے بتانا ہے اس کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کو اس کو بتانا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کی بات تو آپ بتائیں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بتانا شروع کر دے آپ کو۔ اور اللہ نے جو پھر جو اللہ نے اس کو فضل کیا بعض کو بعض کے اوپر، اب فرض کریے یہ دیکھیے کہ میں فرض کریے میرا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک مقام رکھا ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں میں ایک عام سمجھانے کے لیے، اور مجھ سے اوپر لوگ ہیں، فائنینشیل بھی اوپر ہیں اور عقل میں بھی اوپر ہیں، مجھ سے نیچے بھی ہیں، تو میری بیوی کو کوئی رائٹ نہیں ہے مجھ سے اوپر والے کو طرف دکھانا۔ جو اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس کے مطابق اس کو میں اسٹینڈ لوں گا، اور میں اپنے سے نیچے والے کے بھی نہیں دیکھوں گا، نہ نیچے نہ اوپر۔ تو اللہ کہہ رہے بعض مردوں کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، تو بیویوں کو ادھر نہیں دیکھنا ہے، اپنے شوہر کی طرف دیکھنا ہے، جو وہ سمجھائے گا، جو وہ اس کا اصول بتائے گا، یا اس کو گھر کا اندر جو بھی ہے اس کے اسٹیٹس ہے بیسڈ آن آیت کو ہم بھول نہیں رہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کو دیکھنا ہے اس نے۔ تو وہ اللہ کہہ رہے بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دے رکھی، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس میں تو وہ خرچ کرے گا۔ خواہ کہیں دکھانا کہ وہ فلاں تو بڑا کما رہے ہیں، آپ تو بالکل 2 روپے لے کے آ گئے، یہ غلط ہے بالکل 100%۔ یہ بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ خرچ کرتے جو اللہ نے دیا ان کو، تو اسی اسٹیٹس میں رہنا پڑے گا آپ کو، جو اسٹیٹس اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ آدمی کا اور عورت کا یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے
کہ اگر بیوی کنٹینیوس کو یہ دکھاتی رہے کہ تم، تو پھر وہ آدمی رشوت لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، وہ سب اپنے بچوں اور بیوی کو لیے کرے گا، نقصان کر رہا ہے۔ صحیح کام کرنے کا یہ بیسک بنیادی بات ہے کہ آدمی کو اپنے دماغ سے جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہی وہ سٹینڈ لے گا اپنی بیوی کے اوپر، نہ وہ اپنے اوپر سے اوپر دیکھے گا، نہ اپنے سے نیچے دیکھے گا۔ اور اب بیویوں کو لکھا ہے فالصالحات، اور بیویوں کو صحیح کرنے والی بیویاں، اصلاح کرنے والی عورتیں، قانتات کے پرہیز کرنے والی عورتیں، حافظات حفاظت کرنے والی غیب کے لیے، بما حافظ اللہ جو اللہ نے حفظ کرایا، یاد کرایا۔ تو عورتوں کی جو ایمان والی عورتیں کون ہیں کہ سب سے پہلے بات وہ یہ سمجھ لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں، کہ یہ سمجھ لیں عورتیں کیونکہ ان کے ساتھ سائیکل کا ایک پرابلم ہے، وہ بار بار گمراہ ہو جاتی ہیں، بار بار جذباتی ایموشنز کی وجہ سے۔ جب ہی اللہ نے کہا اصلاح کرنے والی عورتیں کہ وہ بار بار صحیح کرتی رہیں، مرد کو نہیں لکھا، کیونکہ مرد کے ساتھ پرابلم سمجھ لیں، مرد کے ساتھ آپ سب عورتیں جانتے ہیں ان کے اندر فنڈامنٹلی ایگو ہوتی ہے، عورت کے مقابلے میں ایگو، عورت مرد سے لڑے گی اپنے جذبات سے، مرد ایگو لے کے بیٹھا ہوا ہے، سب سے اس کی کمزوری، اس کی مردانیت ایگو رکھتا ہے وہ سامنے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایگو جو ہوتی ہے جو اصلاح کرنے، تو وہ کیا کرتا ہے اگر وہ غلطی پر بھی ہے نا تو وہ ایگو کی وجہ سے اس پہ ڈٹ جائے گا۔ تو عورت کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے، عورت صحیح بات کو بھی پریکٹس کر لے گی، غلط کو بھی پریکٹس کر لے گی، ایگو نہیں ہے، جذبات ہیں اس کے پاس۔ مرد کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ اپنی ایگو پہ سٹینڈ لے لیتا ہے۔ تو تمام انبیاء کی اپنی ایگو ہے، رسول کی ایگو ہے، شیطان کی ایگو ہے۔ عورت کو دونوں چیزیں ڈومینیٹ کر سکتی ہیں، وہ گمراہ بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے جب معاہدہ کرو تو جب گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، وہ گمراہ ہوئی بھول نہیں گئی، گمراہ ہو گئی۔ تو اصلاح کرنے والی عورتیں کو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بار بار وہ گمراہ ہو جاتی ہے، پھر بار بار وہ اصلاح کرتی رہیں، اور یقینات پسند یہ کہ پرہیز کرتی رہیں۔ اور جو اللہ نے غیب میں حفاظت کرنے کو کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر وہ کام کرنے جاتا ہے باہر تو اس کی گھر کی پوزیشنز کی ساری چیزیں بیوی کے پاس ہوتی ہیں۔ مرد حضرات اپنی ہر چیز تقریباً بیوی کے اوپر ٹرسٹ کر کے دے جاتے ہیں، صرف سائیکولوجیکل حفاظت، نفسیاتی طور پہ حفاظت کرنی ہے انہوں نے، عورتیں نفسیاتی طور پہ حفاظت کریں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو حفاظت کرنی ہے اس پریمیسز کی جس پریمیس میں وہ اپنے ہسبینڈ کے پریمیسز میں رہ رہی ہیں۔ تو وہ جو اللہ نے حفاظت کرنے کو، یہ ان کی بلٹ ان سائیکی کہ وہ کرتی ہیں حفاظت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں کریں گی، لیکن وہ غلط تو کر سکتی ہیں، لیکن اللہ نے یاد دلا دیا کہ اصلاح کرنے والی ہیں، قناعت پسند ہیں، مطلب پرہیز کریں گی، اور حفاظت کرتی ہیں ایبسنٹ میں، مطلب غیر موجودگی میں جو اللہ نے یاد کرایا ہوا ہے، حفظ کرایا ہوا ہے۔ تو یہاں تک تو مردوں کا بھی بتا دیا میں نے، مرد کو سٹینڈ لینا ہے اپنے ہی فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق عورتوں کے اوپر، اور ساتھ میں بعض کو فضیلت دے، نہ خود دیکھے دوسرے کو، اوپر والے کو کہ وہ فلانا ہی ہو تو اس سے دیکھ کے مایوسی میں نہ جائے، اور نیچے دیکھ کے اترائے نہیں، بس اپنے اعتدال جس میں اللہ نے جو اس کو بنایا اسی میں رہے، اور عورتیں جو اصلاح کرتی رہیں۔ اور یہ کہ اچھا اب یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر کسی مرد کو یہ خوف آ جائے کہ اس کی بیوی اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دے گی، فاعظوہن، پس واز کرے ان کا، واہجرہن فی المضاجع، اور بستروں میں علیحدگی اختیار کرے، واضربوہن، ان کو مارے، ان کو سٹرائک کرے، ضرب لگائے ان کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس ان کے اوپر کوئی راستہ مت ڈھونڈو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ اعلیٰ ہے اور بڑا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، جو عورتوں سے مردوں کو، یہ دیکھیے شک ایک الگ چیز ہے، اللہ شک کو تو منع کر رہا ہے، شک تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے اپنی بیویوں پہ، لیکن یہاں جو بات لکھی ہوئی وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور نشوز کے معنی جو ہیں وہ ہے اعصابی صدمہ۔ مرد کو اپنی بیوی سے اگر خوف ہے کہ اعصابی صدمہ پہنچے گا تو وہ اس کو کیا کرے، واز کرے، واز کرنے کو کہا، واہجرونہن، اور ہجرت کر جائے فی المضاجع، یعنی بستروں میں سے علیحدگی اختیار کر لے، اور ان کو ضرب لگائے۔ اب یہ تین باتیں جو ہیں نا، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں ان عورتوں کے لیے جس کے آدمی کو یہ خوف ہو جائے کہ وہ اس کی بیوی جو ہے اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دے گی۔
اعصابی صدمہ آپ کا اگر فرض کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک آدمی کو سب سے زیادہ اعصابی صدمہ کیا ہوگا اگر اس کی بیوی کیا کر لے؟ فاحشہ. تو یہ فاحشہ جو ہے نا، یہ ورڈ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ وہ واحد چیز ہے جس سے سب سے بڑا آدمی کو اعصابی صدمہ پہنچتا ہے. کیونکہ بیسیکلی وہ آگے فنڈامنٹلی مرد جو ہوتا ہے وہ پالی گیمسٹ ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے مونوگیمسٹ ہوتی ہے. مونوگیمسٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی سے اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر وہ کسی اور مرد کے پاس جائے، اول تو جاتی نہیں ہے، اور اگر جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو 100% ڈینائی کر دے گی، تب جائے گی اس کے پاس. خوشی سے بات کر رہا ہوں میں. ایک عورت کبھی بھی گناہ کرے، غلط کام کرے، وہ کر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو یا اپنے لور کو ڈینائی نہ کر دے. ایک وقت میں دو مرد ہی رہتے اس کی سوچ میں. اور کیونکہ میں نے بتایا نا، سوچ میں سب چیزیں ان کے رجسٹر رہتی ہیں، تو بڑا ہی مشکل کام ہے عورت کا کسی عورت کو ڈینائی کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور پھر کسی اور کے ساتھ کرنا. یہ پہلی بات تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی کر لے، اگر آدمی کو خوف آ جائے کہ میری بیوی یہ کر سکتی ہے، تو اللہ مرد سے پہلے کہے تو واز کر. کیونکہ ہمارے یہاں یہ کیا ہے، مرد واز ہی نہیں کرتا. اب واز میں آپ کیا سمجھنا ہے کہ واز میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی تم کھانا صحیح پکاؤ؟ واز میں تھوڑا قرآن بھی ہونا چاہیے نا. آپ ایمان والے ہیں تو ایمان کے اندر قرآن بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. تو قرآن سے آپ واز کریں، اس کو قرآن کی آیتیں بتائیں، قرآن کے ساتھ اس کو لائف کو گورن کریں، کیوں اللہ تعالیٰ کی اچھائی ہیں اس کے اندر. تو قرآن سے بھی واز کریں، اور ایک گھر کا جو سسٹم ہے اس سے بھی ماحول سے واز کریں. اور پھر بستروں میں علیحدہ ہو جائیں، بستروں میں علیحدہ ہو جائیں. اور تیسرا جو ہے یہاں لکھا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اور ضرب لگاؤ. ہننا کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی اس کے پروناؤن ہے یہ ضمیر، یعنی ہننا. اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پھر بتاؤں، دیکھیے فَعِزُو پس واز کرو، ہننا عورتوں کو، ہننا مطلب واز کرو. وَهْجُرُوهُنَّ ہجرت کرو، علیحدگی اختیار کرو عورتوں سے، ہننا فی المضاجع بستروں میں. اب آئے وَضْرِبُوهُنَّ ضرب لگاؤ ان کو، عورتوں کو. اچھا اب عربی میں ضرب کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اگر کبھی بھی آپ عربی زبان سیکھنے جائیں گے پوری دنیا میں، تو ضربہ یضربو کے معنی اس نے مارا وہ مارتا ہے، مطلب 100% اس کے معنی مارنے کے ہیں. لیکن اس کے قرآن مجید میں استعمال اللہ نے ایسا کیا ہے کہ بعض جگہوں پر اس کے معنی مارنے کے علاوہ بھی بن جاتے ہیں. مگر کوئی اور معنی کوئی بھی آدمی اس جگہ پہ وہ معنی لا کے دکھائے، میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں. فار ایگزامپل قرآن میں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ضرب لگا، جو زمین پہ لوگ ضرب نہیں لگا سکتے، دنیا میں جو زمین پہ ضرب نہیں لگا سکتے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کو وہ دو، چیریٹی دو. تو وہاں پر لکھتے ہیں دوڑ دھوپ، جو زمین پہ کام کاج نہیں کر سکتے ان کو آپ فقیر ہیں وہ. تو وہاں پر ضرب کے معنی لکھ رہے ہیں دوڑ دھوپ، سمجھ آپ. تو اب میں فرض کریں یہاں دوڑ دھوپ لگا دیتا ہوں، اور تم جو ہے عورتوں کو دوڑ دھوپ کرو. جو بھی میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی بھی ٹرانسلیٹر جس نے جتنے معنی کیے ہیں وہ یہاں لا کے رکھے تو صحیح، عورتوں کے ساتھ کرنا ہے اس نے. تو وہ اچھا جیسے انگلش میں بتاؤں، انگلش میں لکھتا ہے دوز پیپل ہو کین ناٹ موو اباؤٹ آن دا لینڈ. موو اباؤٹ نہیں کر سکتے آن دا لینڈ، چل پھر نہیں سکتے لینڈ پہ. ضرب کے معنی کیے ہیں عبداللہ یوسف علیہ. تو موو اباؤٹ، تم عورتوں کو موو اباؤٹ کراؤ مطلب سمجھ رہے ہیں. اور جب تم ان کو موو اباؤٹ جیسا لگا ان کو چل یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں آؤ، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں آؤ، تو وہ عورت چلتی بانتی گئی، وہاں سے واپس آئی. تو اتنی دفعہ میں موو آؤٹ کرانے کے پاس یہ ضرب لگا رہا ہوں میں عورتوں کو، موو اباؤٹ، یہاں سے وہاں، یہاں سے یہاں آؤ، چلو وہاں تک جاؤ، وہاں سے یہاں آؤ، پھر سزا دے دی، وہاں سے جاؤ ضرب. تو اگر ایسا ہے تو پھر کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، کیا وہ چلنے سے، یہ موو آؤٹ سے وہ اطاعت کر لیں گی تمہاری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے، میں جیسے بہت طاقتور آدمی ہوں، میری بیوی بالکل ایسا ہی کر دوں تو وہاں جا کے گر جائیں گی. ہر آدمی کو اپنی بیوی کی طاقت کا، اس کے غصے کا، اس کا جو ضد ہے، سب کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے. تو اسی حساب سے اس کو ٹیکل کرے. تو ایک چیز یاد رکھیں، کبھی بھی غصے میں نہیں مارنا ہے آپ نے.
یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے یہاں نہیں لکھا کہ آپ غصے ماریں. بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو مارنا ہے اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ ہز اسٹرینتھ اینڈ ہز وائف اسٹرینتھ اینڈ اس کا ضد بحث. ہو سکتا ہے کہ اگر میں سچ بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہارڈلی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا بیویوں کے ساتھ, لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر آپ باقی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ سچویشن آئے گی نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ سچویشن آئے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اس سچویشن کے علاوہ مارے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہے اور دنیا میں بدنام ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ آگ پھینک, وہ کیا جلتا ہوا وہ پھینک دیا, تیزاب پھینک دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ بالکل یہاں کہیں, کیونکہ وہ لکھا ہے آگے فَإِنْ أَطَعْنَكَ, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ نے اس کو چہرہ بگاڑ کے, منہ بگاڑ کے, یا کان کا پردہ, یا مطلب کوئی نقصان تھوڑی کرنا ہے اپنی بیوی کا آپ نے. تو یہ جو پوچھیں کیسے ماریں, کتنا ماریں, آپ نے زندگی آپ نے گزارنی ہے, آپ کو پتہ ہے کیسے مارنا ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی بیوی کو کتنے زور سے کتنا کیسے کرنا ہے, کہ اتنی کافی ہے, بہت اتنی نازک سی, اس کو کیوں اتنا کہنا تو صحیح ہو جائے گی وہ. تو یہ ہر ایک بیوی ڈفرینٹ ہے, ہر شوہر ڈفرینٹ ہے, تو اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق ہے. تو آپ کو یہ فزیکل ضروری نہیں کہ کوئی, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے, اس کو ڈیفیکٹو تھوڑی کر دینا آپ نے. تو یہ سوال یہ ہے کہ لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ کہ نہیں مارے, اللہ نے لکھا. میں نے کہا یہ بالکل اللہ نے لکھا ہوا ہے, اور جس کو ڈاؤٹ ہے کر لے, اس کے علاوہ کر کے دکھا. اور میں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے کیوں لکھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل بات تھی اس کو سمجھنا, کہ میں یہ سوچتا رہا کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے, کیونکہ میں آپ کو 100% شور ہوں اس بات کا کہ بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں, اور اس زیادتی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب کیا, تو وہ وائلڈ ہو جائے گی, وہ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ نے سارے لا توڑے ہوئے ہیں. لا یہ توڑے ہوئے مینسز میں آپ نے خیال نہیں رکھا, فلانی چیزیں خیال نہیں رکھا, کب کس وقت بات کہہ دی, 10 باتیں سنا دی, تو سارا بگاڑ کے آپ اس کا تو آئے گی آپ کے اوپر. آپ اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے, آپ یقین کریں نہیں آئے گا وقت, اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو دیر ول ناٹ بی اے سچویشن. اور یہ وہ ایمان والی عورت ہے, یہ بھی خیال رکھیں, ایمان والی عورت ہے, اور یہ سب ایمان والی مرد ہے اور مرد کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو جب وہ اطاعت کرنے لگیں, اور قرآن مجید میں اطاعت کرنے کا اللہ کا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, اور بیوی سے کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو. یہ بالکل لکھا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پس وہ اگر تمہاری اطاعت کریں, فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر تم راستہ مت ڈھونڈو کوئی. جب وہ راستہ کیا ہے, جب ان کو تم نے راہ دکھا دیا, آپ نے ان کے ساتھ واز بھی کیا, ان کے ساتھ بستروں میں علیحدگی اختیار کی, اور پھر ضرب ایسے جتنی آپ کی صلاحیت ہے, جتنے آپ طاقتور ہیں, جتنا بیوی کی طاقت پتہ ہے آپ کو, اس کی ایموشنز کا پتہ ہے, کتنی پریشر سے آپ کو پتہ ہے, کس حساب سے وہ آپ کی بات سن لے گی, اسی حساب سے آپ اس کو لے کے چلیں. کسی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہلکے سے یوں کہہ دیں یا اتنی زور سے مار دیں. یہ سب آدمی کا انڈیویجول میٹر ہے, اس کو اپنے حساب سے کرنا ہے. اب دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے سورہ نور 24 اس کی 6 اور 7 آیت, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. اور وہ لوگ جو لوگ اپنی ازواج پر پھینکتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, اور ان کے لیے اپنے نفوسوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو, بس اس ایک ہی کی گواہی ہے, وہ 4 مرتبہ اللہ کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور 5ویں مرتبہ گواہی دے یہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب دیکھیے آگے لکھا ہے وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشَهَادَةَ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور اس عورت پر سے عذاب ہٹ جائے گا اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ شوہر ضرور جھوٹوں میں سے ہے, اور 5ویں مرتبہ گواہی دے یہ کہ اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہوگا. آپ یقین کریں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے, اس طرح کی کوئی بات کہ خدا نہ خواستہ اس کی بیوی کو اس طرح ڈاؤٹ, وہ تو واز کرنا وہ تو الگ چیز ہے, تو اس کا یہی علاج ہے. 4 دفعہ آپ یہ کہیں
کہ میں اپنی بیوی پہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل سچی ہو، ورنہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، آخری دفعہ یہ کہہ. اور اگر بیوی سچی ہے تو آگے سے وہ کہہ دے. یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے. یہ کہتے ہیں عورت کی گواہی بھی جھوٹی ہے. عورت کی گواہی جو ہے سنگل گواہی تو چلے گی نہیں، دو لاؤ. یعنی عورت کہتی ہے میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر اور رسول، نہیں کہنے لے کے ایک اور وہ لے کے آئے ایک اور، تم بھی دونوں میں، ہم دونوں گواہی لاتے ہیں. مطلب یہ اس طرح کی بات ہے نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عذاب ٹل جائے گا اس عورت پر سے اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ میں جو ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے اگینسٹ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے، برابر رکھا ہوا ہے شوہر میاں بیوی کے درمیان. اور میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کی شک شبے ہوں، یہ ایگزیکٹلی پریکٹس کریں آپ، اس پہ جھوٹا بیک آف کر، یقین کریں نہیں کرے گا ایک آدمی. یا تو عورت بیک آف ہو جائے گی، مرد بیک آف ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے سب ڈرتے ہیں. تو مگر یہاں بتانے کا اگر عورت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگل گواہی کو اگینسٹ ہسبینڈ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. لیکن قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے ڈبل گواہی کا؟ وہ سن لیں آپ، سورہ البقرہ 2 اور 282 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. یہ پورشن میں بہت بڑی آیت ہے لیکن میں پورشن میں پڑھ رہا ہوں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ شُهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معینہ مدت کے لیے آپس میں فیصلہ کر لو، فیصلے کے ساتھ تو اسے لکھ لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے دو اس بات پر گواہ بنا لو. مردوں میں سے مطلب دو کو گواہ بنا. اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جن میں تم گواہ بنانا پسند کرو، تاکہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک گمراہ ہو جائے تو دوسری یاد دلائے. دیکھیں یہاں پر اس ریٹن ڈاکیومنٹ، چاہے وہ نکاح کا ہو، چاہے وہ طلاق کا ہو، چاہے وہ بزنس ڈیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گواہی جب بھی کوئی ایسی ریٹن ڈاکیومنٹ ہو جس میں کوئی آگے کی بات ہو رہی، فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو لکھ لو. اور لکھنے میں دو مردوں کو قائد ہیں، ایک مرد کی گواہی نہیں ہے. یہاں ایک مرد کی گواہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے دو مردوں سے لکھو. لکھا ہے اپنے مردوں میں سے دو کو اس بات پر گواہ بناؤ، دو مردوں کو. تو یہ خواہ بنا رکھا ہے ایک مرد کی گواہی. ارے بھائی دو نہیں، دو مرد لکھوائیں اللہ، دو مردوں سے لکھواؤ، اپنے مردوں میں سے دو کو اس بات پر گواہ بناؤ. اور اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد تو دو عورتیں جنہیں تمہیں گواہ جو تم پسند کر لو. تاکہ اب یہ بھی بتا رہا تاکہ ان دونوں میں سے عورتیں دو کیوں رکھی کہ عورتوں میں سے ایک گمراہ ہو جائے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا نا ان تضل کہتے ہیں ضالین، ضلع مطلب گمراہ. تو عورت اکثر اصلاح کرتی رہے، بار بار اصلاح کرتی ہے کیوں گمراہ ہو جاتی ہے. گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. گمراہ ہونے کے چانسز کیوں ہیں کہ جس وقت ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو وہ ابا کے گھر میں رہ رہی تھی. بعد میں جب پتہ لگا، جب 5 سال 10 سال بعد وہ کسی شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی تو شوہر نے اس کو کچھ اور دماغ بنا دیا اس کا. تو اب وہ اس کی وجہ سے اس کے خلاف کر دیا ایگریمنٹ کے، تو گمراہ ہو گئے کہ وہ شوہر کے قبضے میں تھی. وہ مطلب عورتیں کسی نہ کسی کے انڈر میں رہتی ہیں تو وہ ان کو گمراہ ہونے کے چانسز، کبھی وہ کچھ کہہ رہے ابا کی بات مانو، کبھی اماں کی بات، اب شوہر کی بات مانو، کبھی بھائی کی بات مانو، کبھی نہ کسی وہ فالوور رہتی ہے بیسیکلی. تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے سائیکولوجیکلی. تو اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہو جائے دوسری یاد دلا دے. تو یہ اس لیے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو ریٹن ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ دو عورتیں گواہ ہوں.